بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہ ہو، ماں باپ ہر روز یہ تسبیح پڑھا کرو، گھر میں رشتوں کی لائن لگ جائے گی، امیر اور نیک گھرانے سے رشتہ خود چل کر آئے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ نکاح اور رشتے کا معاملہ بھی انہی اہم پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ آج کے دور میں جب رشتوں کی تلاش ایک مشکل اور پریشان کن عمل بن چکی ہے، بہت سے گھرانے پریشان اور مایوسی کا شکار ہیں۔ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، بیٹوں کی عمریں گزر رہی ہیں اور والدین در بدر پھر رہے ہیں۔ ایسے میں سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور سب سے بڑا راستہ قرآن و سنت کی روشنی میں چلنا ہے۔ مگر یہ راستہ توہم پرستی، جھوٹے وعدوں اور بے بنیاد وظیفوں کا نہیں، بلکہ سچی دعا، توکل اور عملی کوشش کا ہے۔ اس مضمون میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں رشتے کے لیے مستند دعاؤں، والدین کے لیے رہنمائی اور اسلامی طریقہ کار کو تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ ہر مسلمان گھرانہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کو ایک عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ سورۃ الروم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ آیت نکاح کی اصل بنیاد بیان کرتی ہے، جو سکون، محبت اور رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نکاح آدھا دین ہے اور باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نکاح محض ایک سماجی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ایک دینی فریضہ عبادت ہے جس کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ نکاح سے نہ صرف انسان کی ذاتی زندگی بہتر ہوتی ہے، بلکہ معاشرے میں عفت، پاک دامنی اور نسل کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ اسلام نے رشتے کے معاملے کو نہایت سنجیدگی سے لیا ہے اور اس میں ہر قدم پر رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ رشتے کا انتخاب ہو، والدین کا کردار ہو یا دعا اور توکل کا معاملہ ہو۔ محترم ناظرین و سامعین، قرآن کریم میں کئی ایسی دعائیں موجود ہیں جو نیک اولاد، اچھے رشتے اور خوشگوار گھریلو زندگی کے لیے مانگی جا سکتی ہیں۔ یہ دعائیں انبیاء علیہ السلام نے مانگی ہیں اور قرآن نے انہیں محفوظ کیا ہے تاکہ ہم بھی انہیں اپنا وسیلہ بنائیں۔ محترم ناظرین و سامعین، جب رشتہ سامنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں استخارہ پڑھنی چاہیے۔ یہ 2 رکعت نفل نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اس دعا میں بندہ اللہ سے التجا کرتا ہے کہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، اور اگر میرے لیے برا ہے تو اسے مجھ سے دور فرما۔ یہ دعا سنت سے ثابت ہے اور ہر بڑے فیصلے میں پڑھنی چاہیے۔ اسلام نے رشتے کے معاملے میں والدین کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ والدین نہ صرف اپنے بچوں کی سرپرست ہیں بلکہ وہ ان کے لیے دعا کرنے والے سب سے بڑے ذریعے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک والدین کی اولاد کے لیے دعا ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے خلوص دل سے دعا کریں۔ والدین کو چاہیے کہ رشتے کی تلاش میں صرف دیانتداری کو اولویت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال، حسب و نسب، خوبصورتی اور دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت کو ترجیح دو، تمہاری ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہی اصول مردوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے والدین رنگ، روپ، خاندان، جائیداد اور ذات پر اتنا زور دیتے ہیں کہ دیانتداری کا معیار پیچھے رہ جاتا ہے اور پھر شادیاں ناخوش ہوتی ہیں۔ والدین کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ رشتے کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق اور نکاح دونوں اللہ کی طرف سے مقدر ہیں، البتہ اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ عملی کوشش کریں، رشتے ڈھونڈیں، اپنے جاننے والوں کو بتائیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبر کریں۔ مایوسی اور بے صبری سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائے۔ جو گھر نماز سے آباد ہوں اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز خاص طور پر بہت مؤثر ہے۔ حدیث میں ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں قبول کروں۔ اس وقت مانگی گئی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلام نے رشتے کی تلاش کے لیے کچھ واضح اصول اور طریقے بتائے ہیں۔ پہلا اصول، نیت کی درستگی۔ سب سے پہلے نیت درست کریں۔ نکاح اللہ کی رضا کے لیے کریں، سنت نبوی کی پیروی کے لیے کریں، نہ کہ محض دکھاوے یا دنیاوی مفاد کے لیے۔ جب نیت درست ہو تو اللہ معاملات آسان فرماتا ہے۔
دوسرا اصول دینی ماحول بنائیں، گھر میں قرآن کی تلاوت، نماز اور ذکر کا ماحول بنائیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت آتی ہے اور مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ تیسرا اصول صلہ رحمی، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی سے نہ صرف رزق میں فراخی آتی ہے بلکہ رشتے ڈھونڈنے کے مواقع بھی بڑھتے ہیں، کیونکہ رشتے عموماً جان پہچان کے ذریعے ہی آتے ہیں۔ چوتھا اصول استغفار کثرت سے کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار سے اولاد اور رزق میں فراخی آتی ہے۔ جو والدین بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں وہ کثرت سے استغفار کریں۔ پانچواں اصول صدقہ و خیرات، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور مشکلات آسان کرتا ہے۔ رشتے کی تلاش میں صدقہ کریں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے مشکل کام آسان فرماتا ہے۔ چھٹا حصہ صبر اور توکل کی اہمیت، رشتے کے معاملے میں صبر اور توکل دو بنیادی چیزیں ہیں۔ آج کے دور میں بہت سے والدین اور نوجوان بے صبری کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار صبر کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ توکل کا مطلب ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ باندھنے اور پھر توکل کرنے کی تعلیم دی۔ اسی طرح رشتے کے لیے عملی کوشش کرو، مناسب جگہوں پر بتاؤ، دیکھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ساتواں حصہ کیا بچیں، جھوٹے وظیفوں سے بچیں۔ سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے وظیفے گردش کرتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کریں اور رشتے چل کر آئیں گے، یا فلاں آیت پڑھیں، امیر خاندان سے رشتہ آئے گا۔ ان باتوں کی کوئی سند نہیں، قرآن و حدیث میں ایسا کوئی وعدہ نہیں ملتا۔ ان سے بچیں کیونکہ یہ دین میں بدعت ہے۔ عاملوں اور نجومیوں سے بچیں، بہت سے لوگ رشتے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، کالے جادو کا سہارا لیتے ہیں، یہ سب شرک اور حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات مانی، اس نے محمد پر نازل ہونے والی چیز سے کفر کیا۔ ذات پاک اور غیر ضروری شرائط سے بچیں۔ اسلام نے ذات پاک کی بنیاد پر رشتہ رد کرنے کو درست نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر لو، ورنہ زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ آٹھواں حصہ گھر میں نیک ماحول کی برکات، جس گھر میں نماز، قرآن، ذکر اور اخلاق کا ماحول ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ نیک گھرانے کی بچی یا بچے کا رشتہ نیک گھرانے میں جاتا ہے، اس لیے اپنے گھر کو نیک بنائیں، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، قرآن سکھائیں، اخلاق سکھائیں۔ جب آپ کی اولاد دیندار ہوگی تو اللہ خود اچھے رشتے کا انتظام فرمائے گا۔ ناظرین، جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کا برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بھولے ہوئے کام یاد آ جاتے ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلد ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل روشنی اور رحمت سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کے دل میں اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں اور یہ عمل انسان کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، اور جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے دنیاوی اور اخروی کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ ناظرین اکرام، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھا جائے اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص اوقات بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے یا کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے بہتر مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت۔ علامہ محمد بن ابی بکر بن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھنے کے 40 فوائد بیان فرمائے، اور ذیل میں ہم ان فائدے کو جانیں گے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے اللہ سے موافقت پیدا ہوتی ہے۔ فرشتوں کے درود شریف بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمت نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اذان کے بعد کے وسیلے کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ کی کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے، قیامت کے روز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب کا ذریعہ ہے، تنگ دست آدمی کے صدقہ کرنے کے قائم مقام بن جاتا ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ یہ درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت ہے، قیامت کی ہالناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اسی طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، ناظرین بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے حسرت اور ندامت کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والے کے لیے محتاجی اور فقیری سے چھٹکارا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود پاک پڑھنے والا بخیل کہلایا جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے، اس وعید سے نجات عطا ہو جاتی ہے۔ درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، اللہ کی تعریف اور رسول اللہ پر درود نہ ہو تو وہ مجلس متعارفن ہو جاتی ہے، اور درود شریف پڑھنے سے اس تعارفن سے نجات ملتی ہے۔ جس کام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور درود محمدی سے ہو تو وہ کام بائے تکمیل تک ضرور پہنچتا ہے۔ پل صراط بندے کے نور جس کے ذریعے سے پل صراط سے گزرنا آسان ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ آسمان اور زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ بندے کی ہدایت اور دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پل صراط سے ثابت قدمی اور اس سے تیزی سے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والا تھوڑا ہی صحیح مگر رسول اللہ کا حق ادا کرنے اور رسول اللہ کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں اس پر شکر کی کوشش کرتا ہے، اس سے اللہ کا ذکر اور شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ نے ہم پر کیا، بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ بندے کا درود پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب و خلیل کی تعریف اور توصیف فرما۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ انہیں اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے، مگر جس مقام پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس غیب بنانے والے نبی پر ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ناظرین، اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ درود شریف میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور باکثرت درود شریف پڑھنے والوں کے گناہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکر اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازم ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ پر قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔
ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیجئے، میں بہت تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار سائل کی ہتھیلی پر درود پاک پڑھ کر فرمایا کہ ہتھیلی بند کر لو۔ ساحل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو وہ سونے کی بھری ہوئی تھی۔ آخر میں ایک مستند اور قرآن و سنت سے ثابت عمل پیش کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، وضو ہو یا نہ ہو، آپ نے اس تسبیح کو روزانہ کا معمول بنانا ہے۔ اگر آپ وضو کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے یا لطیفو یا ودود کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا لطیفو یا ودود اللہ تعالیٰ کے 2 بہت ہی پیارے اسماء مبارک ہیں جن کے ذریعے بندہ اپنے رب کی رحمت، محبت اور لطف و کرم کو یاد کرتا ہے۔ یا لطیفو کا مطلب ہے اے نہایت باریک بین، نہایت مہربان اور پوشیدہ طریقے سے اپنے بندوں کے معاملے کو سنوارنے والے، جبکہ یا ودودو کا مطلب ہے اے بے حد محبت فرمانے والے، اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے والے رب۔ جب انسان ان اسماء کی تسبیح کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد بڑھتا ہے اور اندرونی بے چینی اور اضطراب میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ روحانی طور پر یہ ذکر انسان کے دل میں سکون، امید اور مثبت سوچ پیدا کرتا ہے اور اپنے مسائل کو صرف ظاہری اسباب کی بجائے اللہ کی قدرت اور حکمت کے حوالے سے دیکھنے لگتا ہے۔ بزرگان دین کے مطابق یا لطیفو یا ودودو کا ذکر خاص طور پر دل کی سختی، گھبراہٹ، پریشانی اور رشتوں میں پیدا ہونے والی دوریوں کے لیے دل کو نرم کرنے اور محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب کوئی شخص سچے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے اسماء کے ذریعے دعا کرتا ہے تو اس کے اندر عاجزی اور صبر پیدا ہوتا ہے اور وہ حالات کو بہتر انداز میں سمجھنے لگتا ہے۔ یہ تسبیح انسان کو اس یقین کی طرف لے جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ طریقوں سے بھی بہتری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ذکر اور دعا کا اصل مقصد دل کی اصلاح اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، نہ کہ صرف فوری دنیاوی نتائج کی ضمانت۔ یا لطیفو یا ودودو کا وظیفہ انسان کے لیے ایک روحانی سہارا ہے جو اسے امید، سکون اور اللہ کی محبت کے قریب کرتا ہے، اور جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو زندگی کے بہت سے معاملات میں خود بخود بہتری کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یا لطیفو یا ودودو کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے چلتے پھرتے اس تسبیح کا معمول بنا لینا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہفتے میں ایک بار یا جتنا ممکن ہو صدقہ کریں، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ تہجد کی نماز میں اپنے بچوں کے لیے رو کر دعا کریں، یہ سب سے مؤثر وقت ہے۔ جب رشتہ سامنے آئے تو استخارہ ضرور کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ عمل کوئی جادوئی فارمولہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ راستہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس پر چلیں، صبر کریں، یقین رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان گھرانے کے بچوں کے لیے نیک اور اچھے رشتے نصیب فرمائے، آمین۔